الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اگر انسان سچے دل سے توبہ تائب ہو کر نیکیوں میں لگ جائے تو نیک اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر تقابلی جائزہ لیا جائے گناہوں اور نیکیوں کا تو گناہ مغلوب ہیں اور نیکیاں غالب ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت کے مد مقابل مغلوب ہے، اللہ کی رحمت غصے پر غالب ہے۔ یعنی بات ہے کہ پیار ہی پیار ہے، اللہ کے ہاں پیار ہی پیار ہے۔ لازمی بات ہے جہاں غصے پر محبت غالب ہو تو وہاں غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور پیار عموماً رہتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، فرمایا یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہو جانا کہ میری تو بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے۔ فرمایا 1000 بار توبہ ٹوٹے پھر اس کا علاج اسی کو جوڑنا ہے، اسی کو دوبارہ سے ہی بنانا ہے، اسی کو سنوارنا ہے۔ یعنی توبہ ٹوٹی ہے تو دوبارہ سے توبہ کر لے، توبہ ٹوٹی ہے تو توبہ کر لے۔ توبہ کا حل توبہ میں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ایمان بڑی قیمتی نعمت ہے کہ ایمان کے بعد اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وجود میں آتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر ایک مومن کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ توبہ سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، تکالیف سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یعنی گناہوں کو گویا گھیر لیا گیا ہے، کبھی اس بہانے گناہ کا خاتمہ، کبھی اس بہانے گناہ کا خاتمہ، کبھی توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، کبھی آزمائش کے ذریعے، کبھی ویسے ہی اللہ تعالی رحمت کی نگاہ فرما کر بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب پر غالب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں
ایک ایسی خاتون دوپہر کے وقت گھر سے چلی جس کا مشغلہ ہی گناہ تھا، اور وہ گناہ کے ارادے سے گھر سے چلی ہیں، اور چلچلاتی دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، اور کوئی بنی بشر نہیں دکھ رہا، یہ چلے جا رہی ہے۔ اچانک راستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے باہر کیچڑ ہے، پانی نہیں ہے۔ اس کیچڑ میں ایک کتیا کا چھوٹا سا بچہ، ایک پلا، وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ گیلی مٹی پہ، کیچڑ پہ زبان مار رہا ہے، اور سخت پیاس کی کیفیت میں ہے۔ اس خاتون کے دل میں رحم آیا، اس نے دیکھا کہ کہیں رسی ڈول ہو تو میں اس کو پانی پلا دوں، اللہ کی مخلوق ہے، بیچارہ تکلیف میں ہے۔ دل میں نرمی پیدا ہوئی، دل میں مہر کے جذبات پیدا ہوئے، دیکھا رسی ڈول تو نہیں ہے۔ پھر اس کی نظر اپنے دوپٹے پہ پڑی، دوپٹہ پھاڑا، اس کی رسی بنائی، اور اب برتن نہیں ہے تو اپنا موزہ اتارا، اور موزہ اس کے ساتھ باندھ کے پانی میں لٹکا دیا۔ کنویں سے موزہ پانی کا بھر کے باہر لائی، اور اس کتیا کے بچے کو پانی پلایا۔ اس جانور نے پانی پیا، اس کی جان میں جان آئی، اللہ کی رحمت کو جوش آ گئی، اللہ کی رحمت کو جوش آ گئے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے میرے بھائی۔ تھوڑا سا محنت چاہیے، تھوڑا سا رخ اپنا درست ہم کر لیں، اس کے بعد بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، وہ خاتون وہاں سے چلی، چند قدم چلی ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، اور موت کا وقت آن پہنچا، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو حکم ہوا کہ اس میری بندی نے میری مخلوق پہ رحم کھایا ہے، میں نہ کیوں اس پہ رحم کھاؤں، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جائے۔ گناہ کے ارادے سے چلی ہیں، مشغلہ ہی گناہ ہے، لیکن دیکھیے میرے رب نے جذبہ دیکھا اس کا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ بھائی یہ نہیں دیکھنا کہ نیکی پہاڑ کے برابر ہوگی، ہاں جی حج ہوگا لاکھوں روپے کا تو پھر ہی گناہ ختم ہوں گے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی صدق نیت سے راستے پہ پڑا ہوا کانٹا یا پتھر کا روڑا اس نیت سے کسی نے اگر اٹھا کے سائیڈ کر دیا، کسی مسلمان کے چبھ نہ جائے، لگ نہ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، اس جذبے سے اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ جذبہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قانون تو یہی ہے کہ نیکیاں غالب ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ گناہ بھی ایسے موذی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ قانون تو یہی ہے کہ نیکیاں غالب ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک چنگاری سارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں کی چنگاریوں سے بھی انسان کو غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی توجہ رہے، احتیاط رہے، انسان اپنا پہرا دیتا رہے۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے تو انسان ان کا پہرا دیتا رہے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان سے پہلے جب ہم مسجد میں تھے تو وہاں اتوار کے دروس میں ایک عنوان شروع کیا تھا کہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں جو تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ یاد ہے ساتھیوں کو عنوان؟ یہ ہم نے شروع کیا تھا، لیکن بس پھر مقدر میں اتنا ہی تھا، چند دروس ہوئے اور وہ سبق چلا، کچھ باتیں ہو گئی تھیں، کچھ رہ گئی تھیں، ساتھیوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ وہ عنوان اگر مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے چھوٹے بڑے نیک اعمال محفوظ رہیں۔ ہاں جی، ان نقصان دہ چیزوں کی طرف توجہ تو ہماری رہے، ہم کم از کم دشمن سے خبردار تو رہیں، محتاط تو رہیں، پھر انشاءاللہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد ہے 4 گناہ ہیں جو بڑی سے بڑی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی طرف عموماً معاشرے کی توجہ نہیں ہوتی ہے، عموماً معاشرے کی توجہ نہیں ہوتی۔ ان کو انسان، بعض گناہ ہیں جن کو تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے،
ان میں بعض گناہ ہیں جنہیں ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور بعض گناہ ہیں جو لا علمی میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی قباحت برائی دل میں نہیں ہے، لہذا ان سے خطرہ بھی نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں خطرناک ہیں۔ گناہ کو ثواب سمجھ کے کرے گا تو بھی تباہی مقدر ہے۔ کیوں؟ انسان توبہ تو اس چیز سے کرتا ہے نا جسے برا سمجھتا ہے، اور جس کو بھلا سمجھ رہا ہے بھائی اس سے کبھی انسان توبہ کرتا ہے؟ یہ ساتھی آپ کو پانی پلا رہے تھے، پانی پلانا ثواب ہے نا، بڑے اجر کا معاملہ ہے۔ ایک ساتھی وہ پانی بھی پلائے اور کہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے لوگوں کو پانی پلایا ہے، یوں ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے زور کی نماز پڑھی، بس ہماری یہ غلطی ہمیں معاف کر دے، ایسا ممکن ہے؟ اس لیے کہ جو نیکی ہوتی ہے اس پر انسان کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس میں انسان کا دل رنجیدہ نہیں ہوتا، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، لہذا اسے توبہ بھی نہیں ہے۔ توبہ اس چیز سے ہوتی ہے جو خطرناک ہو، جسے دل مانے کہ ہاں یہ خطرناک ہے۔ اس سے میرے بھائیو، پہلے دل میں گناہ کی برائی کا آنا بہت ضروری ہے، گناہ کی نفرت کا دل میں آنا بہت ضروری ہے۔ جب گناہ کی نفرت آ جائے گی، بہت سارا کام تو اسی گناہ کی نفرت سے ہی انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ بچا لیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں غفلت میں ہاتھ پاؤں ملوث ہو گیا تو دل میں اس کی برائی تو ہے ہی صحیح، کسی وقت بھی دل کے جذبات انشاءاللہ تعالی ابھریں گے اور پھر بندہ توبہ کی جانب راغب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ 4 گناہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک گناہ ہم نے پڑھ لیا تھا، 3 گناہ ابھی باقی ہیں۔ پہلا گناہ ہے شرک کرنا۔ کیا؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے کاموں میں شریک ماننا، یہ شرک ہے۔ اور ہم سب کا ایمان ہے اللہ وحدہ ہاں لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہی تو اصل ایمان کی بنیاد ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ زبان پر یہ ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، فرمایا موت آنے کی دیر ہے، دخل الجنہ، کہاں داخل ہو جائے گا؟ ہاں، اللہ تعالی ہمارا بھی ایسا ہی خاتمہ فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی وقت آخر یہ مبارک کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی عنوانات میں ہم نے اس سبق کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ماننا، پھر اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کی عبادات میں بھی بس اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر شرک کرتے کرتے موت آ گئی، ہاں زندگی میں توبہ کر لی ہے، معاف ہے، اگر موت آ گئی تو معاف نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوا، پہاڑوں کے بقدر بھی گناہ ہوئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن یہ وعدہ ہے کہ رائی کے دانہ کے برابر شرک معاف، کیونکہ شرک غداری ہے۔ بولو بھائی کیا ہے؟ ہاں، جرم معاف ہوتے ہیں، قصور معاف ہوتے ہیں، غداری معاف، غدار کے لیے معافی کا قانون کسی بھی ملک کے ہاں نہیں ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہو گیا، اس پر ہم بات کر چکے، تفصیلات ہو چکی ہیں۔ دوسرا گناہ ہے کفر والا۔ کون سا ہے بھائی؟ کفر والا۔ اچھا، اب یہ شرک والا جو گناہ ہے، میں نے بیچ میں ایک جملہ عرض کیا کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ انسان ان کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اب شرک والا گناہ ایسا ہے، یہ غیر محسوس طریقے سے دل میں پنپ رہا ہوتا ہے، پل رہا ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں فلاں ہستیوں سے محبت کر رہا ہوں، یہ عشق کی باتیں ہیں، حالانکہ وہ عشق کے نام پر بیچارہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ محبت کی ایک حد ہے، عرض کیا تھا نا ایک سبق میں کہ
والدین کی محبت، ماں کی محبت بھی محبت کہلاتی ہے، بیوی کی محبت بھی محبت کہلاتی ہے، لیکن کیا خیال ہے، لفظ تو ایک ہی لفظ محبت ہے، ماں کی محبت اور بیوی کی محبت ایک محبت ہے؟ بولو بھائی، الگ الگ ہے، ان کا زاویہ، ان کا رخ ہی الگ ہے۔ دوست کی محبت اور ہے، اولاد کی محبت اور ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی محبت ہے اور اللہ کی محبت بھی محبت ہے، لیکن جو محبت پیارے نبیوں کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے لیے ہے وہ مخلوق میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اور انبیاء کی محبت یہ ہے کہ دل و جان سے ان کے ایک ایک حکم کی اطاعت و اتباع کی جائے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو میرے بھائیو، محبت لفظ ایک ہے لیکن اس کے تقاضے الگ الگ۔ تو اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محبت کے نام پر نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بھی اپنے اندر جھانکتے رہنا ہے میرے بھائی، انشاءاللہ جھانکتے رہنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ دوسرا گناہ ہے کفر والا، سمجھیے گا جی، یہاں سے انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ کفر والا گناہ، یہ میرے سامنے 13واں پارہ ہے سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 18 کی میں نے آپ بھائیوں کی خدمت میں تلاوت کی تھی آغاز میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح بتا دیا کہ وہ لوگ جو کفر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، کفر کرنے والوں کے نیک اعمال کی حالت کیا ہے؟ اعمال بھی نیک ہیں لیکن کوئی ایسا معاملہ ہے جو ان کو کفر تک پہنچا رہا ہے، اعمال نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں نیک اعمال انہیں کوئی فائدہ دیں گے؟ تو دعویٰ کیا پیش کیا تھا کہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ان میں ایک کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ کیا کیا؟ کفر کی بات ہے، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ اعمالہم کرماد، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہوتی ہے۔ لکڑی جلائی، ایندھن جلایا اور کیا بن گئی؟ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہوتی ہے۔ اشتدت بہ الریح، راکھ کی ڈھیری ایک کھلے میدان میں پڑی ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ تیز آندھی چلی اور اس راکھ کی ڈھیری پر بہت تیز ہوا کے جھونکے پڑے، طوفانی ہوا چلی تو اس کو اڑا کے اس طرح بکھیر دیا راکھ کو کہ ایک ذرہ بھی اب وہاں دکھتا، سب ختم کر دیا۔ فرمایا یہی مثال ہے کفر کرنے والے لوگوں کے نیک اعمال کی۔ ادھر کفر کر رہے ہیں، کفر کی آندھی چل رہی ہے، ادھر نیک اعمال انہوں نے لا کے میدان میں رکھ دیے، ان کے نیک اعمال کی مثال ہے راکھ والی۔ تو یہ راکھ جیسے ان کے نیک اعمال کبھی کفر کی آندھی کے سامنے ٹھہر، یہ اڑا کے لے جائے گی، یہ ختم کر دے گی، ایک بھی نیک عمل باقی نہ رہے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قادر نہیں ہے اپنی کمائی پر کچھ بھی، اپنے ایک عمل کو بھی کافر بندہ بچا نہیں سکتا۔ لا یقدرون، وہ قادر نہیں، یعنی اپنے ایک عمل کو بھی یہ بچانے پر قادر نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے دور کا بھٹک جانا، بہت دور کی گمراہی ہے کہ انسان اعمال بھی نیک کر رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں کفر بھی آیا ہوا ہے اور یہ جھکڑ چل رہا ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے بیچارے کو کہ اچانک پتہ چلا کہ سارے اعمال بھی کفر کھا گیا، آخر میں خاتمہ بھی خراب ہو گیا۔ نقصان کی بات ہے نہیں ہے بھائی؟ اچھا، یہ تو بات یہاں تک ہو گئی، نقصان تو ہے، مان لیا۔ میرے مولا یہ تو بتائیں دنیا میں کفر کو کیسے سمجھا جائے؟ کفر چیز کیا ہے؟ کفر کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ جاگ رہے ہیں بھائی؟ یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا۔ کفر کیا ہے؟ نیک اعمال کے لیے تو طوفان ہے، اڑا کے لے جائے گا، ختم کر دے گا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے
کہ یہ جو کفر ہے اس کی شکلیں کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پہلی شکل بیان فرمائی سورہ یوسف کے اندر، 13واں پارہ اور سورت کا نام سورہ یوسف. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے جی 87، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87، یہاں پر مسئلہ بیان فرمایا. میں عنوان دے دوں اس بات کو تاکہ مسئلہ بآسانی سمجھ میں آ جائے. کفر کے بہت سارے چہرے ہیں، کفر کے بہت سارے رنگ ہیں، کفر کے اعمال اور کفریہ نظریات اور اعمال کی اگر فہرست بنائے تو ایک لمبی فہرست بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب کو سمجھنے کی توفیق دے. میرے بھائی اگر جڑے رہیں انشاءاللہ ہم کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کرے ان باریکیوں کو ہم سمجھ لیں. انشاءاللہ جڑ کے رہیں گے تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ان میں ایک گناہ ہے، فرمایا مایوسی کفر ہے. شاوی بولیں کیا؟ مایوسی کفر ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں، ایک تو زبان زد عام ہے یہ لفظ کہ بھائی مایوسی کفر ہے. لفظ کفر بھی بڑا آسانی سے بول دیا، مایوسی بھی بڑا آسانی سے بول دیا. نہ مایوسی سمجھ میں آئی نہ کفر. مایوسی کفر. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ تعالی کے متعلق بد اعتمادی کا شکار ہو جانا، اس کا نام مایوسی ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق بد اعتمادی کا شکار ہو جانا، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ یہ مایوسی ہے، اور یہ مایوسی کفر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر لیا تھا، اور جدا کر کے بہانے سے لے گئے کہ یرتع و یلعب، یہ ہمارے ساتھ جنگل کے میوے کھائے گا، صحت اچھی ہوگی، کھیلے گا کودے گا، ورزش ہوگی، جہاد کی تیاری ہوگی اس کو ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے تمہارے ساتھ بھیجتے ہوئے اسے، بہرحال لے جاؤ، واللہ خیر حافظا، اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لے کے چلے گئے. وہاں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. ان کا کرتا اتار کر کے ایک جانور ذبح کر کے اس کا جھوٹ موٹ کا خون کرتے پہ لگا کر کے یہ شو کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آئے، یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑی پریشانی کا اظہار فرمایا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم نے اپنے دل سے ایک منصوبہ گھڑ کے بنایا ہے. کیوں؟ بڑا ہی دانا بھیڑیا تھا جس نے کرتا اتار کے خون میں لتپت کر کے تمہیں تھما دیا ہے، اور میرے یوسف کو کھا گیا ہے، اور کرتے میں کہیں پھٹن نہیں لگی. بڑا ہی دانا بھیڑیا تھا جس نے کرتا تو نہیں پھاڑا مگر اندر سے میرے یوسف کو وہ کھا گیا ہے. بہرحال جھوٹ کے لیے بھی عقل چاہیے، جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے. یہ آزمائش بھی ہو گزری، تقریباً 40 سال کے قریب زمانہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو. آگے تفصیلی قصہ ہے سورہ یوسف میں، 15 تقریریں ہیں اس کی. بالآخر قحط کا زمانہ آ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تیاری کی کہ ہم جائیں. مصر کے بادشاہ کے متعلق سنا ہے، بڑا رحم دل ہے. پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھائی یوسف بادشاہ بنے بیٹھے، جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا اللہ نے اس کو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، یہ عزتیں سب اللہ کے اختیار میں. تو چلے، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے 10 بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے قد کاٹ، رنگت، نقش نین دے کر پہچان لیا، پرانے مہربان آئے ہوئے ہیں. کون؟ پرانے مہربان آئے ہوئے ہیں. خیر، پوچھا کہ بھائی تم کتنے بھائی ہو؟ کہ جی ہم 11 بھائی ہیں، ویسے 12 تھے. ویسے کیا تھے ہم؟ ویسے ہم 12 تھے، بس وہ ایک بھائی جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک بھائی چھوٹا جو ہے وہ ابا جی کی خدمت پہ متعین ہے، اور ہم 10 بھائی یہاں غلہ لینے آئے. ہم تو ویسے کتنے تھے؟ 12 تھے. یوسف علیہ السلام نے
اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ یہ جو قافلہ آیا ہے کنان سے، ملک شام سے، ان کی اتنی او بھگت کرو کوئی کمی نہ رہے. سبحان اللہ، کوئی کمی نہ رہے، ورنہ پکڑ کے اسی وقت جیل میں بند کر سکتے تھے، مگر نہیں کیا. انہوں نے او بھگت کی، اور جب واپس ہونے لگے تو فرمایا کہ ان کے جو پیسے ہیں جو انہوں نے پونجی دی ہے وہ بھی خاموشی سے ان کی بوریوں میں رکھ کر بوریوں کی سلائی مار دینا، ان کو بتانا نہیں، گھر میں جا کے دیکھیں گے غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس آ گئے. ایک مہربانی کا تقاضا. لعلہم یرجعون، وجہ تاکہ یہ واپس آئیں، دوبارہ آئیں، دل چاہا کہ بار بار آئیں، میرے باپ کی نشانیاں ہیں، بار بار آئیں. اور ساتھ ہی پوچھ لیا کہ وہ جو تمہارے 11ویں بھائی ہیں ان کا نام کیجیے بنیامین ہیں، اور یہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. فرمایا آئندہ اب تو میں ان کے حصے کا غلہ دے رہا ہوں، لیکن مجھے کیا پتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو سچ بول رہے ہو کہ ہمارا 11واں بھائی بھی ہے. آئندہ بھائی جب تم آئیو تو اس کو ساتھ لے کر کے آئیو، نہیں تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آئے، اب جناب علی ابا جی کے پاس ہے. ابا جی بادشاہ نے تو یہ شرط رکھ دی ہے، بنیامین جائیں گے تو غلہ ملے گا ورنہ غلہ نہیں ملے گا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں ایک بار پھر تم پہ اعتماد کر لوں جیسا کہ پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں نے کہا جی نہیں، اب اس بار تو ہم ہر لحاظ سے اس کو حفاظت سے لے جائیں گے اور حفاظت سے لے کر کے آئیں گے. اور بوریاں کھولیں تو غلہ بھی نکل آیا. بابا جی دیکھیے بادشاہ کتنا مہربان ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اب کیا کہوں، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نقصان ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لے جاؤ، اللہ کی امان اللہ کے حوالے. لے کے گئے. جب وہاں پہنچے ہیں تو جناب علی پہنچتے ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا. ملازمین کو حکم دیا کہ یہ باقی 10 بھائیوں کو فلاں مہمان خانے میں لے جائیں اور اس بندے کو میرے کمرے میں لے کے آ جائیں. اب بنیامین کو لے کے کمرے میں آئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کمرے میں پہنچتے ہی بھائی کا آمنا سامنا ہوا تو پہچان گئے، ملے. 40 سال کی جدائی، اللہ، 40 سال کی جدائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس اب پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے، اب گھبرانا نہیں ہے، اللہ نے ہماری ملاقات کر دی. ابا جی کا حال سنا ہے، ابا جی ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی جدائی میں فراق میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم کر بیٹھے. آپ کی جدائی نے ان پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم ادھر ہی رہو، ابا جی کو بھی ادھر ہی بلانا ہے، لیکن ان بھائیوں کو کیسے مطمئن کیا جائے دیکھ لیتے ہیں. ملازمین کو حکم دیا کہ جب ان کی بوریاں تیار ہو جائیں تو یہ جو چاندی کا برتن ہے جس سے غلہ ماپ کر دیتے ہیں، یہی چاندی کا برتن پیالہ بنیامین کے بورے میں رکھ کر سلائی مار دینا، مگر بتانا کسی کو نہیں ہے. غلہ لے کر یہ چلے تو جناب علی پیچھے بندہ دوڑا دیا، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. بندے نے آواز لگائی قافلے والو تم تو چور ہو. کہا اللہ معاف کرے، ہم نے کون سی چوری کری ہے بھائی، ہم دیکھو ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم نے تو اپنے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے ہیں کہ یہ کسی کی کھیتی میں سے چر نہ لیں راستے میں. ہم تو اتنی دیانت کا تقاضا پورا کرتے ہیں، ہم کیسے چور ہیں کہ تم نے بادشاہ کا پیمانہ چرایا ہے؟ کہ نہیں. اچھا اگر کسی کے سامان میں سے نکل آیا تو سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہہ دیا جی ہمارے مذہب میں، یعنی ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون ہے کہ جس سے چوری ثابت ہو جائے، جس پہ چوری برآمد ہو جائے، اسی کو بدلے میں لے لیا جاتا تھا. جس کی چوری کری تھی 1 سال تک اس کی خدمت کرے گا. چور 1 سال تک خدمت کرے گا اس کی جس کی چوری کی. اچھا اب سزا بھی ان کی اپنی زبانی کہلوا دی. بورے کھولو جی، پہلے بڑے بھائی کا بورا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے، یوں کھولتے نہیں بھائی نہیں ہے. آخر میں بنیامین کا بورا کھولا تو پیمانہ برآمد ہو گیا. بنیامین کو تو گرفتار کر لیا جائے جی. اب اندر سے تو دونوں بھائیوں کی بات ایک تھی. یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو ابا کو قسمیں دی تھیں کہ ہم بنیامین کو بحفاظت لائیں گے، اب کیا ہوگا؟
100 जतन किए, ये मेहरबानी करें हम में से किसी को अपने पास अब गिरफ्तार करके रोक लें, हम आपकी खिदमत करने को तैयार हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जुल्म होगा, करे कोई भरे कोई, ये जुल्म होगा और हम जुल्म नहीं करेंगे। बिन्यामीन को रोक लिया। भाई वापस आए। अब वापस आए और आकर ये जिगरदोज खबर सुनाई हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस वक्त बड़े अजब अंदाज में वतवल्ला अन्हुम, अपने बेटों से रुख मोड़ लिया, दूसरी जाने मुंह करके खड़े हो गए कि मेरे गिरने वाले आंसू मेरे बेटे न देखें, कहीं मेरे रब की शिकायत ना हो जाए। और क्या कहते हैं, काला या असफा अला यूसुफ, अफसोस यूसुफ तेरी जुदाई पर। ये क्या बात है, बात बिन्यामीन की है और याद कौन आ गए, यूसुफ। बिन्यामीन के गम ने यूसुफ के गम याद दिला दिए और रो रहे हैं। और साथ ये थोड़ा सा आगे चले तो यहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटे कहते हैं कि बाबा अगर आप यूं यूसुफ यूसुफ करते रहे हत्ता तकूना हरादन औ तकूना मिनल हालिकिन, ये मर्ज आपकी हड्डियों को लग जाएगा, आप तो जान से हाथ धो बैठेंगे। अब यूसुफ यूसुफ करना बंद करें। पता नहीं यूसुफ कहां गए कहां नहीं, उनका तो ख्याल था हमने तो कुएं में डाल दिया था, यूसुफ कहां जिंदा होंगे। अब 40 साल का जमाना बीत गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं, तुम्हारे सामने थोड़ी आएं भर रहा हूं, तुम्हें थोड़ी दिखा रहा हूं। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अपने दुखड़े अल्लाह को सुना रहा। अपने दुखड़े किससे सुना रहा हूं, अल्लाह को सुना रहा हूं, तुमसे थोड़ी मेरी शिकायत है। अच्छा मेरे बच्चों ऐसा करो एक बार चले जाओ, मैं बूढ़े बाप का सवाल है, एक बार चले जाओ वहां उस बादशाह को जाकर कहना कि इस बिन्यामीन का बाप बूढ़ा है, नाबीना है और ये उसका वाहिद सहारा है, हाथ पकड़ के चलाते रहते हैं। इससे पहले भी इसके वालिद बड़े दुखी हैं, एक बेटा पहले भी जुदा हो चुका है, तो मेहरबानी करें मेरे बेटे को वापस भेज दीजिए। अब बेटे कहते हैं बाबा हम चले तो जाएं, लेकिन बादशाह ने अगर ना माना, फरमाया उसके मामले में तुम छोड़ो कि क्या होगा बिन्यामीन का, तुम जा रहे हो बिन्यामीन को लेने के लिए, रास्ते में यूसुफ को भी ढूंढते जाना। फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, यूसुफ को ढूंढते जाना रास्ते में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेटों ने कहा बाबा अब यूसुफ कहां, अब यूसुफ यूसुफ करना बंद करें, यूसुफ की कहानी छोड़ें, बिन्यामीन के बारे सोचते हैं। अब यूसुफ तो पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे। अब आ गया उन्वान। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तयअसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। क्या मतलब है, अल्लाह ताला की कुदरत से बदजन मत होना। अल्लाह कादिर करीम है, अल्लाह कादिर करीम है। ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, क्यों मायूस ना हो। फरमाया इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, फरमाया अल्लाह की रहमत से जो मायूस होता है वो काफिर होता है। कौन होता है, इल्लल काफिरून। तो मालूम यह हो गया कि कुफ्र गुनाह, कुफ्र जो है ये नेकियां तबाह कर देता है। कुफ्र चीज क्या है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना। बीमारी आई और बीमारी में बस हाथ पांव ढीले पड़ गए, मायूस हो गया। और मायूसी की निशानी यह है कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होना शुरू हो जाए। जब हालात आए, आजमाइशें आए, परेशानियां आए, बीमारी आए, फक्र फाका आए, मुलाजमत छिन जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, घर में कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए और इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ अगर मजबूत होने लगा है तो इसका नाम तवक्कुल है। क्या है भाई, इसका नाम तवक्कुल है। और अल्लाह तवक्कुल वालों को पसंद करते हैं। और अगर अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होने लगा, अब नमाजें खत्म, नवाफिल खत्म, दुआएं खत्म, दुआ मांगने को अब जी नहीं चाहता है, कैफियत हो जाती है, अब दुआ मांगने को जी नहीं चाहता, दिल बड़ा इस्तिराब में है, बड़ी अजीब कंडीशन हो गई है दिल की। तो याद रखना मेरे भाइयों, ये मायूसी की कैफियत है और शैतान इस तरह दिल में गैर महसूस तरीके से मायूसी पैदा करके इंसान के ईमान को ज़ाय करना चाहता है। मोमिन की शान यह है, मोमिन की शान यह है कि उसको जितने भी थप्पड़ पड़े उस दर से इसको सुकून फिर भी उसी गोद में जाके आ। कैसे, मां अगर बच्चे को थप्पड़ भी मार लेना
और बच्चा रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, किसी के हाथ नहीं आएगा, चुप नहीं करेगा, फिर मां की गोद में आएगा, मां उसे सीने लगाएगी, मां उसे प्यार देगी तो बच्चे को चुप लग जाएगी। समझ आ गई? क्यों? मां से ताल्लुक ही ऐसा है, थप्पड़ मार लिया लेकिन जाकर आखिर सुकून भी तो वहीं मिलना है ना। मेरे भाइयों, अल्लाह की जानिब से आजमाइशें आ जाएं, तकालीफ आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, घर में मौत हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, मत सोचें कहीं और से मेरे दुखों का मुदावा होगा। मुदावा वहीं से होगा जहां से दुख मिला है। कहां से होगा? हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थीं, इदश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरह फउस्रुम बैन युसरैन इज़ा फक्करतहु फफरह। फरमाया करती थी कि जब तेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े, इदश्तद्दत बिकल बलवा, बहुत शिद्दत आ जाए, गमों की, परेशानियों की हालात आ जाएं तेरे ऊपर, फफक्किर फी अलम नशरह, सूरह अलम नशरह को पढ़ा कर, सूरह अलम नशरह में गौर किया कर, सूरह अलम नशरह में सोचा कर। इसलिए फउस्रुम बैन युसरैन, एक तंगी दो आसानियों के बीच घिरी हुई है, इधर भी आसानी की ब्रैकेट है, इधर भी आसानी की ब्रैकेट है। इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, तंगी एक है, आसानियां दो हैं। फरमाया इदा फक्करतहु फफरा, जब इसको सोचेगा तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या मतलब? ये दुख हमेशा नहीं रहने, अल्लाह ने पहले भी सुखों से नवाजा था, फिर भी अल्लाह सुख नसीब फरमाएंगे। अच्छा, एक बात का जवाब दें भाई, हमें से कई मरीज भी होंगे, कई लोग मकरूज भी होंगे, कई लोगों पे हालात आए हुए होंगे, माली एतबार से, जानी एतबार से, रिश्तेदारों की तरफ से कई हालात आते हैं। क्या ख्याल है, हमने अभी इतने दुख देखे हैं जितने सुख देखे थे? बोलो जी, जिंदगी में मिलने वाले दुख ज्यादा हैं, सुख ज्यादा हैं? जी अच्छा, चलें और आसानी कर दूं, कितनी रातें हम पेट भर कर सोए, कितनी रातें अल्लाह ने हमें भूखा सुलाया? नहीं सुलाया। तो मालूम यह हो गया कि उसकी मोहब्बत का रिश्ता तो बड़ा मजबूत है, फिर भी उसकी रहमत का दरवाजा तो फिर भी खुला हुआ है। बंदा जितना बागी हो जाए, अल्लाह ताला रिस्क बंद फिर भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह के साथ उम्मीदी है कि इंसान को जितने थप्पड़ पड़े फिर भी सुकून उसी रब के दर पे मिले, जितने हालात आए सुकून उसी रब के दर पे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल बीमार रहे। कितना भाई? 18 साल बीमार रहे, चलने फिरने से कासिर हो गए, तमाम आज़ा में दर्द की शिद्दत है। एक जबान महफूज है, एक दिल महफूज है, दिल और जबान से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इसके अलावा तो चलने फिरने से भी गए, और बस्ती वालों ने भी बस्ती से निकाल दिया। एक बीवी है जो साथ दे रही हैं, बीबी रहमत अलैहा सलावतुल्लाह व सलामुल्लाहि अलैहा, लोगों के घरों में जाती हैं और घर के लोगों के घरों के काम काज करके एक रोटी शाम में कमा कर लाती हैं और अपने बीमार शोहर को खिलाती हैं, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। 18 साल का जमाना बीत गया, मगर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी अल्लाह का शिकवा, कुरान कहता है नेअमल अब्द, अजीब लफ्ज है भाई, नेअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अय्यूब पैगंबर मेरा बड़ा ही बेहतरीन बंदा था। नेअमल अब्द, बड़ा ही नेमा, क्या ही बेहतरीन इंसान थे। नेअमल अब्द, क्या ही बेहतरीन। आज कोई कहे ना यार फलां बंदा, हम कहते यार जबरदस्त बंदा है, क्या कहते हैं? तसल्ली हो। अच्छा भाई, मौलवी साहब ने कह दिया जबरदस्त बंदा है, ठीक है जी, तसल्ली है, मामलात कर लो इससे। हाजी साहब ने कह दिया जबरदस्त है, फलां बुजुर्ग ने कह दिया जबरदस्त है, ठीक है जी, इलाके के किसी बड़े बंदे ने कह दिया ये बंदा ठीक है, तो सो ठीक है। और अल्लाह जिसके बारे कहें ठीक नहीं है, नेअमल अब्द, मेरा बेहतरीन बंदा है। क्या है या अल्लाह, उसकी बेहतरीनी की इल्लत क्या है? कैसे वो बेहतरीन थे? फरमाया इन्नहु अव्वाब। जागना भाई, कैसे बेहतरीन थे अय्यूब अलैहिस्सलाम? फरमाया इन्नहु अव्वाब, हर जरूरत में, हर दुख में मेरे दरवाजे पर लौट लौट के आया करते थे, हर जरूरत में मेरा दरवाजा खटखटाया और अल्लाह ताला से मायूस नहीं हुए। हाँ, एक शायर ने बड़ी अजीब बात कही अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात की बेहतरीन अक्कासी की। उधर वो दर न खोलेंगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा, उधर वो दर न खोलेंगे,
ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ دینے پہ آئے تو حکومتیں تیری ہیں، لیکن مانگنے والے تو فقیروں کے حکمران ہم ہیں۔ یا اللہ ہم فقیروں کے حاکم ہیں اور اب سب دینے والوں کے حاکم ہیں۔ ہاں جی، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں۔ ایسا بندہ ہو جائے، اپنے رب سے ایسا تعلق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو واپس آئیے، وہ کون کون سے 4 گناہ ہیں جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ ان میں ایک شرک والا گناہ ہے، چونکہ شرک غداری اور بغاوت ہے اللہ کی، اور نمبر 2 کفر والا گناہ ہے کہ یہ بھی نیکیاں تباہ کر دیتا ہے، اور کفر کی ایک شکل ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور دوسری شکل کفر کی یہ پہلے پارہ کے اندر میرے رب نے بڑے عجب انداز میں وہ شکل بھی بیان فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہوا بھی ان کے حکم کے تابع اللہ نے دے رکھی ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، پرندے آپس میں چوں چاں کریں وہ بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہیں، جنات کو جو حکم دیتے ہیں وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں ایسا ہوا، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر ہوتے ہوتے اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اب تیاری کیجئے، انتقال ہونے والا ہے آپ کا۔ خیر وہ ایک کمرے میں کھڑے ہو گئے، عصا مبارک کا سہارا لے لیا، فرشتے نے روح قبض کر لی، اور جنات دیکھ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی مراقبے میں ہیں، ذکر میں ہیں، بس باہر آئیں گے تو اگر کام میں کہیں کمی کوتاہی ہوئی تو پھر تو ڈنڈے پڑیں گے۔ جنات پہاڑوں سے پتھر کی چٹانیں لا کے دیواریں چن رہے ہیں، لگا رہے ہیں، جناب دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں، تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 1 سال کا زمانہ گزر گیا۔ سال کے بعد پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر چکے تھے۔ اب ان میں جو شیاطین تھے، جو سرکش شیاطین تھے، جنات، سرکش جنات، باغی، مگر اللہ کے نبی کے ڈر کی وجہ سے دم دبا کے چل رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اس زمانے کے کچھ بے دین لوگوں کو ساتھ لیا اور آ گئے کہ جی یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہٹاؤ، اور کرسی ہٹا کے نیچے زمین کھودو، زمین کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ زمین کھودی گئی تو اندر سے کچھ کتابیں نکلیں جو چمڑے کی جھلیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ اچھا کتابیں ہیں جی، یہ تو ہاں، کہ کھولو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں تو جادو کا علم لکھا ہوا ہے، سارا سب جادو کے اس کے اندر منتر لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا تو شیطان ابلیس کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم جنات کو بھی تابع کر رکھا تھا، ہوا بھی ان کے حکم کے تابع، تخت ہوا میں اڑتا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور کئی ان کے معجزات۔ یہ اصل میں معاملہ جو تھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر یہ سارا کچھ معاملہ چلا رہے تھے، اور اگر شک ہو تو دیکھ لو، یہ کتابیں پڑھی ہیں سلیمان علیہ السلام کے جادو کے علم کی، اور یہ ان کی کرسی اور تخت کے نیچے سے برآمد ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ کیا تھے؟ جادوگر تھے۔ اچھا اب ذرا خیال کرنا، نسلاً بعد نسلن یہی کتابیں یہودیوں میں چلتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں پہنچ گئی۔ یہ کتابیں ہزاروں سال گزر گئے، مدینہ کے یہودی یہی کتابیں لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جادو کفر ہے، جادو کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اور جادو میں کیا ہوتا ہے کہ جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ خیال کرنا بھائی، جادو میں کیا ہوتی ہے؟ غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، حتیٰ کہ جادوگر شیاطین کو بھی پکارتے ہیں، ابو جہل کی بھی پکار ہوتی ہے، ابلیس کی بھی پکار ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس کو پکارتے ہیں خبیث لوگ، کفر کرتے ہیں۔ تو جناب دیکھو،
یہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے برآمد ہوئی تھیں، اور آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں غیر اللہ کی پکار سے منع کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام غیر اللہ کی پکار کرتے تھے، اسی سے تو ان کے جادو کا یہ عمل چلتا تھا۔ آپ میں اور سلیمان علیہ السلام میں فرق آ رہا ہے، آپ کی دعوت میں فرق آ رہا ہے، تسلی کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات بینات نازل فرمائیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ جاگنا بھائی، میں پس منظر بتا رہا ہوں اس آیت کریمہ کا۔ یہ آیت نازل فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو والا کفر کرتے تھے، جادو میں غیر اللہ کی پکار ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر تو سارے نبیوں کے بارے میرے رب نے شہادت دی، یدعوننا رغبا ورہبا، امید میں خوف میں سارے نبی میں رب کو پکارا کرتے تھے۔ کسے پکارتے؟ یدعوننا، ہمیں پکارتے تھے، رغبا ورہبا، امید میں خوف میں۔ بات الجھ گئی ہے، یہ کتابیں بھی ہزاروں سال پرانی ہیں، آج کی نہیں ہیں، اور ان میں جادو کا علم لکھا ہوا ہے، اور جادو میں کس کی پکار ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی انہیں جواب نہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کا یہ مقام نازل فرما دیا، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیچھے پڑے لوگ اس علم کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، جو منتر شیاطین پڑھا کرتے تھے، لوگ انہی منتروں کے پیچھے پڑ گئے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر کون کرتے تھے؟ شیاطین کرتے تھے۔ کیا کفر تھا؟ یعلمون الناس السحر، یہ کفر تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیاطین لوگوں کو۔ تو میرے بھائیو، کفر کی دوسری شکل کیا ہے؟ بولو، جادو۔ جادو، جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اب اس کا پس منظر سمجھیں، حقائق کیا تھے؟ حقائق یہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایسے ہوتا تھا کہ شیاطین، ایک شیطان نیچے کھڑا ہو جاتا، دوسرا اس کے کندھوں پہ کھڑا ہو جاتا، تیسرا اس پہ، یوں جناب ایک برج بنا لیتے، ایک مینار تعمیر ہو جاتا ہے ان کا، شیاطین پہ شیاطین کھڑے ہیں، اور یہ ملأ اعلیٰ میں فضاؤں میں جا کر کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ باتیں کون سی ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نازل کرتے ہیں، بڑے فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مثال فلاں علاقے میں اس وقت بارش برسا دو، بادلوں کو ہانک کر کے لے جاؤ، ہوائیں چلا دو، فلاں فلاں علاقے میں بارش برسا دی جائے۔ بڑے فرشتے اپنے سے ماتحت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے والوں کو، پھر جو بادلوں پہ متعین فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس حکم کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے فلاں علاقے میں بارش برسانے کا حکم دیا ہے۔ یہ فرشتے مذاکرہ کر رہے ہوتے، اور یہ شیاطین چلے جاتے ملأ اعلیٰ کے اندر اور کان لگا کے ان کی باتیں سنتے۔ کوئی اگر ایک آدھی بات ان کے ہاتھ لگ جاتی تو حدیث شریف میں آیا صحیح بخاری میں، اگر یہ 100 شیاطین کھڑے ہوتے تو جو اوپر والا شیطان ہوتا وہ ایسا کرتا، ایک وہ سچی بات جو فرشتے کی تھی اور ایک اپنا جھوٹ ملا کر اپنے سے نیچے والے کو پارسل کر دیتا، اس کے پاس 2 باتیں آ جاتی، ایک سچ ایک جھوٹ۔ وہ دوسرے نمبر والا شیطان ایک سچ اور ایک جھوٹ لے کر ایک جھوٹ اپنا ملاتا، 2 جھوٹ اور ایک سچ کر کے اپنے سے نیچے والے کو بھیج دیتا۔ ہر شیطان ان جھوٹوں کے ساتھ ایک اپنا جھوٹ بھی ملاتا، جب بات نیچے آتی آخری شیطان تک 100 جھوٹ ہوتے اور ایک سچ ہوتا۔ نیچے والا شیطان بھاگتا اور آتا کاہن اور نجومی اور جادوگر کے پاس اور آ کر اسے اطلاع دیتا، ہم فرشتوں کے پاس سے یہ 101 باتیں سن کر کے آئے ہیں۔ وہ جادوگر لوگوں کو جمع کر لیتے، اپنے جو بھی ان کے چاہنے والے ہوتے ان کو جمع کر لیتے جادوگر اور نجومی، اور انہیں 101 پیشین گوئیاں سنا دیتے۔ ان میں سے 100 باتیں جھوٹی ثابت ہو جاتی، ایک بات سچی ثابت ہو جاتی۔ لوگ اس ایک بات کی وجہ سے ان کے نعرے لگاتے تھے اور 100 جھوٹ ان کے بھول جاتے تھے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی؟ یہ ہے پس منظر۔ اب کیا کیا جادوگروں نے؟ کیا کیا کہ یہ جو باتیں آ رہی تھی نا 100 جھوٹ ایک سچ روزانہ کی بنیاد پر،
اس کی باقاعدہ انہوں نے تدوین شروع کر دی, کتابیں لکھنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ علم آگے چلتا رہے. انہوں نے اس علم کو محفوظ کیا, روزانہ کی بنیاد پر 100 جھوٹ اور 1 سچ, اس کو ملا جلا کے کتابیں تدوین کی. وہ باقاعدہ پوتھیاں تیار ہو گئیں, بڑے بڑے دستاویزات تیار ہو گئیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب جادوگر اسی جادو کی آگے تعلیم دینے لگے ہیں, اس کفر اور جھوٹ کی تعلیم دینے لگے ہیں لوگوں میں, اور لوگوں میں کفر پھیلتا چلا جا رہا ہے, لوگوں میں بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور لوگوں میں جادو کا علم زور پکڑ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے ذریعے ان جادوگروں پہ چھاپے مروائے, اور وہ کتابیں, وہ دستاویزات ان کی لکھی ہوئی, وہ ان سے ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھود کے دفن کرا دیں. سمجھ شریف میں آ گئی ہے بات؟ ہاں. اب کیا خیال ہے, یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا یا جادوگروں کا تھا؟ یہ تو شیاطین کا علم تھا. اس کو دفن کرا دیا. جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ رہے کوئی قریب نہ آیا. انتقال ہونے کی دیر تھی کہ ابلیس نے آ کر رہنمائی کی, بھائی یہاں وہ کتابیں تمہاری دفن ہیں. آ کر بتایا, لوگوں نے کتابیں نکالی, پھر وہی جادو کا زور زورہ شروع ہو گیا, اور ایک زمانہ طویل چلتے چلتے وہ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کے پاس پہنچ گئیں. یہ منظر پس منظر سمجھ آ گیا بات کا جی. اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور پیچھے پڑ گئے اس علم کے جسے شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, اور لیکن شیطان کفر کیا کرتے تھے. کون سا کفر؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیے یہ تو محنت کیا ہے کہ اللہ کرے ہمارے اعمال بچ جائیں, ہمارے اعمال بچ جائیں. کہیں جادو کی طرف ہماری رغبت تو نہیں ہو رہی. یاد کرنا, جادو کرنا بھی کفر ہے, جادو کروانا بھی کفر ہے. اور علماء نے اس آیت کے تحت لکھا جادو کا سیکھنا بھی, جی جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے. یہاں یعلمان, آگے جو ہاروت ماروت کی بات ہے, وما یعلمان من احد, کہ وہ سکھاتے تھے. ہاروت ماروت جادو سکھاتے نہیں تھے. یعلمان تعلیم بمعنی اعلام کے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے 2 فرشتے نازل کیے, لوگوں کو بتاتے بھائی یہ جادو ہے, یہ معجزہ ہے, یعنی فرق کر کے بتاتے تھے یہ جادو ہے, یہ معجزہ ہے. وہ جادو سکھاتے نہیں تھے, وہ تو شیاطین کے اس علم اور انبیاء کے علم کے درمیان فرق کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. باقی ہاروت ماروت کے متعلق بڑی کہانیاں مشہور ہیں, بڑی کہانیاں, سب جھوٹ ہے بھائی. اللہ کے فرشتے معصوم ہیں. کیا ہے؟ معصوم. ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی گناہ نہیں ہوا ان سے. جتنی باتیں ہیں سب قصے کہانیاں ہیں. اچھا جی واپس پلٹیے. جادو کرنا کرانا کفر ہے, اور جادو جب کفر ہے تو جب جادو میں کوئی پڑے گا تو کتنا نقصان ہوگا؟ نیکیاں ختم, اعمال برباد, تباہ و برباد ہو جائیں گے سب نیک اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مشہور کافر تھے, ولید بن عقبہ, آپ علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے. ولید بن عقبہ نے کچھ جادوگر رکھے ہوئے تھے, اور جادوگر رکھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک جادوگر ایسا کرتا کہ روزانہ شہر کے چوک میں جا کے کھڑا ہو جاتا, وہاں لوگوں کو جمع کر لیتا, جیسے آج کرتے ہیں کچھ مداری, تو وہ لوگوں کو جمع کر لیتا. ایک بچہ ساتھ اس نے رکھا ہوتا, چھری سے اس کی گردن کاٹ دیتا, سر دھڑ سے الگ کر لیتا اس کا, لوگوں کو دکھا رہا ہے یہ دیکھو بھائی میں نے بچہ ذبح کر دیا, اس کا سر میں نے کاٹ کے الگ کر دیا ہے, آپ دیکھنا میں جادو کے زور پر اس کا سر کیسے جوڑتا ہوں. تو وہ دوبارہ سے جوڑ دیتا اور بچہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. اب لوگ حیران, لوگوں کے اندر تشویش پائی جا رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے, کیا زندگی اور موت کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کیا جادو کے اندر بھی اتنی طاقت ہے؟ ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چوراہے سے گزر ہونے لگا, دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے, یہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے, دیکھنے لگے کہ وہ یہ کرتب دکھا رہا ہے. جب اس نے سر جوڑا, صحابی آگے بڑھنے کہا یہ جادو کے زور پہ سب کچھ کیا آپ نے؟ ہاں. اچھا اس کا مطلب ہے جب سر قلم کر دیا جائے, سر کٹ جائے تو پھر دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل جوڑ سکتا ہوں. صحابی نے تلوار کھینچی اور اس جادوگر کی گردن اڑا کے کہا اب جرت ہے تو جوڑ کے اپنی گردن دکھا. افتأتون السحر وانتم تبصرون, فرمایا جادو لے کے آتے ہو اور خود دیکھ بھی رہے ہو کہ جادو کے اندر کوئی ایسی طاقت, یہ صرف نظر بندی ہے, صرف نظر بندی ہے. یاد رکھنا
اس میں حقیقت بدلتی جادو اور معجزے میں فرق یہی ہوتا ہے، معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے اور جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، دیکھنے والے کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، سکرت ابصارنا، نظر بندی کر دی جاتی ہے۔ یہ الگ علوم ہیں، لیکن خیال کرنا ان میں پڑھ کے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی، یہ بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جادوگر کے متعلق شرعی فتویٰ اور مسئلہ یہ ہے کہ جادوگر واجب القتل ہے۔ کیا فرمایا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام سے یہ فتویٰ نقل فرمایا ہے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ صحابہ کرام سے یہ فتویٰ منقول ہے کہ جادوگر واجب حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ، حضرت عمر فاروق کی زوجہ، حضرت عمر فاروق کی بیٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ، ان پر کسی یہودیہ عورت نے جادو کیا تو یہ بیمار پڑ گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ جب پتہ چلا کہ فلاں یہودیہ عورت نے جادو کیا ہے، آپ علیہ السلام کے حکم سے یہودیہ عورت کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، تھوڑا سا آ جائیں اپنے معاشرے میں ہم، یہ بیماری تو بہت بڑی ہے۔ آج ہر گلی میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈھونگی بیٹھا ہوا ہے، یا تو فی الحقیقت کچھ نہ کچھ ایسے منتر کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ بناوٹ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا ایمان تو خراب کیا جا رہا ہے۔ جادو میرے بھائیوں کیسے ہوتا ہے؟ جادو میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اس کو گندا، غلیظ، نجس اور ناپاک رہنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ جادوگر بنتا ہے۔ جادوگر تب بنے گا اس کے ساتھ شیاطین کی دوستی ہوگی۔ شیاطین جب تک دوستی نہیں کریں گے تب تک اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے شیاطین سے دوستی کرنے کے لیے، جادوگر بننے کے لیے ناپاک رہنا پڑتا ہے، اور اسی لیے جادوگر جب کسی کو جادو کی تعلیم دیتے ہیں ان کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ 100 دن تک تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ نہانا ہے نہ وضو بنانا ہے۔ 100 دن ان کی شرط ہوتی ہے جادوگروں کی، 100 دن تک تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ 100 دن تک اگر ناپاک رہے گا، بے نمازی رہے گا، نماز کی جانب نہیں جائے گا، کیا خیال ہے شیاطین اس کی جانب راغب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ شیاطین کی اسے دوستی ہو جائے گی۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے کہ ناپاک ہوتے ہیں۔ میں نے کتاب پڑھی، بڑی تفصیلات تھیں اس میں، بہت تفصیلات تھی، عرب عالم ہے انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جادوگر بننے کے لیے جادوگروں کو اپنا پیشاب تک پینا ہوتا ہے، اپنا پیشاب پینا ہوتا ہے انہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ یعنی گندگی کی انتہا تک جانا ہے انہیں، گندگی کی انتہا تک جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جادو کو کفر قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی اتنی گندی اور بری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جادوگر جب جادو کرتے ہیں اس میں غیر اللہ کی پکار ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، یہ تعویذ لے کر کے جا رہے ہو مگر کھولنا نہیں ہے، کھول کے دیکھنا نہیں ہے۔ بارہا مرتبہ یہ تجربے ہوئے، کھول کے دیکھے، اوپر لکھا ہوا ہے یا جبرائیل، یا میکائیل، یا حامان، یا شداد، یا ابلیس، یا فرعون، یا ابا جہل، یہاں تک بھی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو فرعون کی پکار کر رہا ہے، ابو جہل کی پکار کر رہا ہے، غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، یہ ایمان کا کام کر رہا ہے کیا؟ جی، جو شیطان کو پکار رہا ہے، اور شیاطین کو پکارنے کی دو تو قرآن میں آیت بھی موجود ہے 29ویں اس میں سورہ جن کے اندر، کہ مشرکین مکہ کیا کرتے کہ جب کہیں سفر پہ جاتے اور پہاڑوں کے دامن میں ان کو رات ہو جاتی اور یہ ٹھہرتے، ان کا خیال تھا کہ پہاڑوں میں حکمرانی جنات کی ہوتی ہے، تو ان کا سردار کھڑے ہو کر اعلان کرتا اعوذ بسید ھذا الوادی، اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں، جن کی پناہ میں آتا ہوں، شیطانوں کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے قافلے کو ان کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں ایمان والوں کو کیا تعلیم ہے؟ کس کی پناہ مانگنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان کے شر سے۔
تو کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ جادو میں ایک تو گندا رہنا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں غیر اللہ کی پکار یعنی کفر اور شرک کرنا ہوتا ہے. کفر اور شرک کے بنا جادوگر جادوگر نہیں بنتا، جادوگر جادوگر نہیں بنتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے پاس علاج کروانے کے لیے جانے سے منع فرمایا ہے. یاد رکھو، جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی روحانی بیماری لاحق ہو گئی، میں اس جانب آتا ہوں، علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں آپ کو قرآنی علاج بتاؤں گا اگر کوئی ایسے مسائل ہو جائیں. لیکن جادوگروں، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر، ان 2 نمبر باباؤں کے پاس جا کر کیا نقصان ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اتا عرافا فاسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی نجومی کاہن جادوگر کے پاس آیا اور آ کر اتنا کہہ دیا کہ بابا جی میرے مسئلے کا حل بتائیے، میری پریشانی کا، کسی نجومی کے پاس آئے، اسے کہا کہ ذرا حساب کتاب کر کے بتائیں، حساب کر کے بتائیں مجھے یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں میرے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاگنا بھائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے آ کر کسی نجومی سے اتنا سوال کر لیا کہ میرے حالات کے متعلق کچھ بتائیے، گویا اس نے اس کو غیب دان سمجھ لیا ہے کہ یہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے حالات کا. اتنے سوال کرنے پر اللہ اس سوال کرنے کی 40 دنوں تک نمازیں قبول نہیں کریں گے. اور اس سے اگلی خطرناک بات، فصدقہ فقد کفر. اگر نجومی نے اس کے کچھ حالات بتائے، اس نے کہا ہاں جی آپ نے ٹھیک کہا، تصدیق کر دی تو کافر ہو گیا. تصدیق کر دی جادوگر کی تو کیا ہو گیا؟ ایمان سے بتائیں یہ معاملہ حساس ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کفر وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال تباہ کر دیتا ہے. اور کفر کی پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اور کفر کی دوسری قسم کیا ہے؟ جادو کرنا یا جادو کروانا. جادو کرنا عموماً ہماری خواتین بیچاریوں کو بڑا یہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. ہاں جی، کہیں سے کوئی تعویذ لے کے آئیں، کوئی معاملہ کرائیں، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے. ہاں، شوہر تابع ہو جائے. شوہر کے لیے تعویذات لینے جا رہی ہیں، کبھی اولاد کے لیے لینے جا رہی ہیں، کبھی کسی کے لیے، کبھی کیا ہے دیورانی جیٹھانی کا آپس میں پھڈا ہوا ہے، کبھی ساس بہو کے معاملات چل رہے ہیں. تو کیا ہے جی، تعویذات کے ذریعے چاہتی ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. یاد رکھیے، تعویذات کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ الٹی سیدھی آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر دینے والوں کے ان کاغذوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا رخ درست کر لیں، اللہ سے تعلق ہم اچھے بنا لیں، اللہ سے تعلقات ہمارے ٹھیک ہو گئے، سارے مسئلے گھر بیٹھے بٹھائے حل ہو جائیں گے. ہمارے تعلقات اللہ سے ٹھیک نہیں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. یہ جادو کوئی آج کی بیماری نہیں ہے، پرانی بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے والوں نے جادو کرنے کی کوشش کی ہے. حدیث میں ہے کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اور اس کی 2 بیٹیوں نے جادوگرنیاں تھیں، یہودی تھے. یہ جادو زیادہ یہودیوں میں زور پکڑ رہا ہے. اور میں بات یاد آ گئی، بیچ میں روک کر میں یہ بات عرض کروں، اپنے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کیا کریں، اور اپنی تصاویر بھی شیئر نہ کیا کریں. سمجھ آ گئی ہے؟ عموماً یہودی اس وقت جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں بہت آگے ہیں وہ جادو کے میدان میں. اور کیا کرتے ہیں؟ تصاویر مد نظر رکھ کے، کیونکہ ذہن میں تخیل آ گیا اس بندے کا، اچھا اس بندے کی یہ وضاحت ہے، یہ شکل و صورت ہے، وضاحت سامنے رکھ کر وہ جادو کے منتر پڑھتے ہیں. 7 سمندر پار بھی بیٹھے ہوں گے پھر بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ لیکن ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، تکلیف اسی کو پہنچے گی جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی جادوگر تکلیف نہیں پہنچا سکتا. لیکن کم از کم ہمیں احتیاط تو کرنی ہے، نہیں کرنی ہے بھائی؟ احتیاط ضرور کریں. خواتین اپنے سر کے بالوں کے معاملے میں بہت احتیاط کریں. ایسے ہی کچرے میں پھینک دیتی ہیں، اور پھر یہ باقاعدہ طور پہ ایک مہم کے تحت خواتین کے بال تو خریدے جا رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، جیسے خاتون کے بدن کا پردہ ہے ایسے ہی اس کے بالوں کا بھی پردہ ہے.
اگر نامحرم کی نگاہ پڑے گی خواتین کے سر میں سے ٹوٹے ہوئے بالوں پر پھر بھی وہ گناہگار ہوگی اگر اس نے ان کی حفاظت نہیں کی تو. اور اگر کسی نعوذ باللہ جادوگر کے ہاتھ چڑھ گئے پھر تو جادو کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، آپ علیہ السلام کی کنگھی مبارک سے آپ علیہ السلام کی زلفوں کے یا داڑھی کے بال مبارک لیے گئے تھے. کسی گھر میں آنے جانے والی عورت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کر لیے یہودی نے، اور پھر اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منتر کیا، جادو کیا. لیکن یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روحانی طور پہ کوئی اثر نہیں ہوا. یاد رکھو بھائی، روحانی کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں کمی کی ہو؟ نہیں. آپ علیہ السلام نے نمازیں چھوڑی ہوں؟ نہیں. آپ علیہ السلام نے شریعت کے کسی حکم کو بھلا دیا ہو؟ نہیں. یہ روحانی اثر ہوتا ہے. آپ علیہ السلام پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا. ظاہری جسمانی اثر محسوس ہوتا تھا، ظاہری طور پر تو بدن پہ بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، بخار بھی آتا ہے، سر درد بھی آتا ہے، اور بھی بیماریاں آتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی دنیاوی اعتبار سے کوئی بات بھول جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کھانا کھا کر گھر سے نکلے ہوتے، تھوڑی دیر ہوتی واپس آتے، فرماتے عائشہ کھانا تیار نہیں ہوا ابھی تک؟ ہے کھانا تیار؟ یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے ایک ساتھ کھانا کھائے. اچھا کھانا کھا چکے میں بھول گیا تھا. بس اتنا سا. لیکن تکلیف تو تھی یا نہیں تھی بھائی؟ بڑی پریشانی تھی اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور دو فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا، ایک پینتی کھڑا ہو گیا. اور جو پینتی والا فرشتہ تھا اس نے سرانے والے فرشتے سے کہا یہ شخص کون ہیں؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ بیمار ہیں. کون سی بیماری ہے؟ ان پہ جادو کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ لبید اور اس کی دو بیٹیوں نے کیا ہے. کس چیز پر کیا ہے؟ ان کے بالوں پر کیا ہے. وہ بال کہاں ہیں؟ کہ بیر زروان نام کا ایک کنواں ہے، اس کے اندر کھجور کے گودے میں اس کو بند کر کے پانی میں رکھ کر اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی ہے، اور وہاں وہ بال موجود ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ کہ جی بالوں میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، 11 گٹھان لگی ہوئی ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس کی کل ملا کے 11 آیات ہیں. وہ بال وہاں سے نکالے جائیں، ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک گرہ کھولتے جائیں، ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک گرہ کھولتے جائیں. جو ہی گرہ ختم ہوں گی، آیات مکمل ہوں گی، جادو کا اثر ٹوٹ چکا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ یہ وحی تھی ایک قسم کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ چند صحابہ کو ساتھ لے جاؤ، فلاں علاقے میں بیر زروان ہے، زروان کا کنواں ہے، اس میں اتر جانا. ایسے ایک چٹان ہوگی، اس کو اٹھانا، اس کے نیچے کھجور کا گودا ہوگا کافی مقدار میں، اس کے اندر میرے بال ہوں گے اور بالوں میں 11 گٹھان ہوں گی اور ان پہ 11 گریں لگی ہوئی ہوں گی، اور اس طرح یہ آیات پڑھتے جانا اور وہ گریں کھولتے جانا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں گیا اور جب میں اس کنویں میں اترا تو میں نے دیکھا جادو کے اثر کی وجہ سے کنویں کا پانی کالا سیاہ ہو چکا تھا. جادو کوئی معمولی بیماری نہیں ہے بھائی، معمولی بیماری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی. اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ بال نکالے اور ایک ایک کر کے گرہ کھولتے گئے، ایک ایک کر کے گرہ کھولتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وہاں آیت پڑھتے گرہ کھولتے ایسا لگ رہا تھا میرے سر سے میرے کندھوں سے بوجھ اترتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دم سارا بوجھ اتر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو صورتوں کی برکت سے جادو کا اثر توڑ دیا. اب میرے بھائیو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. بولو جی کہ وہ کیا کرے گا؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا. اس حوالے سے جو جید علماء ہیں عرب، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر، جادو کے توڑ کے حوالے سے، جادو کی علامات پر، اور اس میں جادوگروں کی مکاریاں بھی لکھی ہیں، اور ہمارے برے صغیر کی مکاریاں بھی مزے کی بات ہے اس میں لکھی ہیں، پہنچ گئی ہوں گی ان کو. میں نے کتابیں پڑھا، اس میں واضح لکھا ہوا تھا، مصر کے کوئی عالم ہے لکھنے والے کتاب، اس میں لکھا تھا کہ بھائی جادوگر گھیرنے کے لیے یعنی نفسیاتی حملہ کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ مریض سے پوچھیں گے فلاں. تمہاری اماں کا نام کیا ہے؟ کیا بولو بھائی؟ ابا میں شک ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ابا میں شک ہے کیا؟ اماں کا نام پوچھے جا رہے ہیں. اماں کا نام کیا ہے؟ یہ ہے جی. اچھا اماں کی اماں کا نام کیا ہے؟
اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفسیاتی وار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ایسا کریں، اپنی قمیض لے آئیں یا اپنی شلوار لے آئیں یا اپنی بنیان لے آئیں، دوپٹہ لے آئیں، ہم اس کی پیمائش کریں گے. پیمائش سے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آج کل تو نہیں ہو رہا، ایسا نہیں کر رہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ بھی ایک نفسیاتی حملہ ہے. جی جناب، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ڈھونگیوں کے ڈھونگ سمجھنے ہو نا تو اس طرح یہ یعنی نفسیاتی حملے کیا ہوتے ہیں؟ ماں کا نام بتائیں، ماں کی ماں کا نام بتائیں، اور پھر جناب علی فلاں کپڑا لے کے آئیں تاکہ اس کو ماپا جائے، اسے پتہ چلے گا. اور تیسرا کیا ہوگا کہ جناب علی اتنا گوشت فلاں چیز لے کے آئیں اور اس کو قبر میں دفن جا کے کر کے آئیں. گوشت کو قبر میں دفن، یہ کون سا علاج ہے بھائی؟ یہ کون سا علاج ہے؟ اچھا بکرا لے کے اچھا آج کل تو کیا ہوتا ہے جی، وہ مچھلیوں کا صدقہ دینا ہے، سمندری مخلوق کا صدقہ دینا ہے. وہ کیسے دینا ہے جی؟ آپ اتنا آٹا لے کے آئیں، اتنی چینی لے کے آئیں، فلاں چیز لے کے آئیں، وہ بنائیں گے، پھر ایک بکرا لے کے آئیں، جا کر ہم اس کو سمندر میں ڈالیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ سمندر میں کس نے ڈالنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سمندری مخلوق کو کھلانا صدقہ تھوڑی ہے. صدقہ میرے بھائیو یاد رکھنا صرف انسان پر خرچ کرنے میں صدقہ ہے. کس پر؟ انسانوں کو کھلائیں. باقی مخلوق جو ہے نا وہ حلال و حرام کی مکلف نہیں ہے. بلیاں کتے چیلیں کہیں سے بھی جا کے کھا لیں، ان کو حلال و حرام کا گناہ یعنی اس میں کوئی فرق ہے، ان کو حساب نہیں دینا ہوگا. لیکن انسان جتنا بھی مجبور ہو جائے، اگر یہ حرام کی جانب جائے گا حساب ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، انسان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. سمندر کی مخلوقات اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر کہ ایک ایک وقت میں ایسی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں گوشت کھاتی ہیں، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ ان کو اللہ کھلا رہے ہیں. لہٰذا ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات جی؟ اب کرنا کیا ہے؟ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر اور مغرب کی نماز پڑھ کر یہ آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 قل روزانہ فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں. تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، اور ہر نماز کے بعد بقیہ جو 3 نمازیں ہیں ایک مرتبہ یہ تینوں قل پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ تعالی کوئی جادو کا اثر قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور روزانہ صبح و شام سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کریں. للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک یہ تلاوت کریں. حدیث میں یہ علاج بتائے گئے ہیں. ایسے فرمائے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو سکتے، لہذا جادو کا اثر بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا کرنا ہے بھئی؟ اعمال کی جانب آنا ہے انشاءاللہ. نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں، بہت سارے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے. گھر کو پاکیزہ رکھیں، گھر کے اندر سے جانداروں کی تصاویر کا خاتمہ کریں. شیاطین آتے ہیں، جانداروں کی تصاویر گھر میں نہ رکھیں. گھر میں ٹیلی ویژن، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں جس گھر میں چلیں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے بھیا؟ شیاطین کا ہی بسیرا ہوگا وہاں تو. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے آسان اعمال یہ ہیں، یہ کرتے رہیں. اور صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں شیاطین کو داخل نہیں ہونے دیتے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کے علاوہ صبح و شام ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اللہ اپنی حفظ و امان نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اعمال کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو واپس پلٹیں. خلاصہ کلام کیا ہوا آج کے سبق کا کہ کئی ایسے گناہ ہیں، یعنی 4 ایسے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیاں تباہ کر دیتے ہیں. ان میں پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ کفر ہے، اور کفر کی پہلی شکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. کفر کی دوسری شکل جادو ہے. جادو ٹونے سے بچیں جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے یہ معلومات لینی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے کیا ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے یا صرف شروع میں پڑھ لینی ہے؟ کیونکہ ہم ہر بار بسم اللہ پڑھتے ہیں تو نماز بار بار شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کوئی تسبیح پڑھتے ہیں تو جیسے سورہ فاتحہ کی، تو جب بھی ہم بسم اللہ ایک بار پڑھتے ہیں ہر صورت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین. مسئلہ یہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ حضرات بھی گھروں میں جا کے یہ مسئلہ بتا دیں،
جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، مگر دل میں. کیسے؟ ہاں، امام ہے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے لیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے. اور اس طرح اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھے، لیکن مقتدی نہیں پڑھے گا. مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. صحیح ہے جی؟ امام صاحب ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے، اور مقتدی نہیں پڑھیں گے، وہ تو خاموش رہیں گے. اکیلے کوئی بندہ، مرد ہے عورت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. مسئلہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت کا، کہ جو بعد والی سورت ہے، یاد رکھیے اگر تو وہ آیت ہے، یعنی کوئی بیچ میں سے کسی بڑی سورت کے بیچ میں سے لیا، پھر تو بسم اللہ نہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی چھوٹی سورت شروع کرنے لگے ہیں تو وہاں دل میں بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے. فاتحہ سے پہلے بسم اللہ سنت ہے، اور بعد والی جو سورت ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے. پڑھ لی جائے، اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ورد کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگے ہیں، سورہ اخلاص کا ہے، آخر کی 2 سورتیں معوذتین ہیں. جب بھی کوئی سورت شروع کریں گے، سورہ فاتحہ بھلے آپ نے 7 بار پڑھنی ہے تو ہر بار کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے. سورہ اخلاص بار بار پڑھنی ہے، ہر بار کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے. یہ سنت عمل ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو دین متین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ